السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی عورت کو لیکوریا ہو یا جسم کے اوپر زخم ہو یا مرد کو، یعنی کہ جس سے خون مسلسل بہتا رہتا ہو، خون پیپ، یا عورت کو لیکوریا ہو تو وہ مسلسل بہتا رہتا ہو، اب وہ نماز کس طرح پڑھے گی؟ اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے سماعت فرمایا گیا۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو خون یا پیپ زخم سے جو نکلتا ہے، یا عورت کو جو لیکوریا آتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ خون پیپ زخم سے نکلنا یا عورت کو لیکوریا کا آنا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہر وقت مسلسل نکلتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی 10 منٹ بھی ایسے نہیں ہوتے جس میں ایک آدھا قطرہ نہ نکلتا ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو خون پیپ یا لیکوریا آتا تو ہے، لیکن درمیان میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا وقفہ کبھی مل جاتا ہے، جس سے وہ نماز، ذکر و اذکار، قرآن پڑھ سکتی ہے۔ تو اب اس میں دو باتیں ہیں، لیکن دونوں باتوں سے وضو اور کپڑے تو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک عورت کو اتنا زیادہ مسلسل لیکوریا آتا ہے جس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مغرب کی نماز کے لیے وہ گئی، اس نے وضو کیا اور اپنے کپڑوں کو پاک کیا، اور مصلی پہ آ کے کھڑی ہوئی، ابھی دوسری رکعت میں تھی، تو پھر اس کو ایک آدھا قطرہ آ گیا۔ اگر زخم تھا تو وہاں سے خون نکل آیا یا پیپ نکل آیا، تو اب جب خون اور پیپ نکلا تو صاف ظاہر ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دوبارہ گئی، اس نے اپنے کپڑے صاف کیے، پاک کیے، اور وضو دوبارہ کیا۔ دوبارہ وضو کیا، پھر مصلی پہ آئی، ابھی دوسری رکعت میں تھی یا تیسری رکعت میں تھی، یعنی کہ سلام نہیں پھیرا تھا، پھر اس کو پھر آ گیا، اس کو وہ لیکوریا آ گیا یا خون پیپ نکل آیا، اب پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو پھر اب اس کو دوبارہ جانا پڑے گا۔ اب یہ عورت، یعنی کہ جس کے پاس کوئی ایسے 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، 7 منٹ، جس میں وہ مکمل نماز پڑھ سکے اور اس کا خون لیکوریا نہ نکلے، تو یہ جو عورت ہے یہ معذور سمجھی جائے گی۔ اب اس عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ یعنی کہ یہ اب جائے گی، وضو کرے گی، کپڑے پاک کرے گی، اب یہ نماز پڑھے گی۔ نماز کے اندر بھی لیکوریا، خون پیپ نکل آتا ہے تو یہ نماز اپنی مکمل کرے گی اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کی نماز کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسے 15-20 منٹ نہیں ہوتے جس سے اس کا لیکوریا یا خون یا پیپ نہ نکلتا ہو، تو اس وجہ سے اب یہ کیا ہوگی؟ معذور ہے۔ اب معذور کے حکم میں ہوگی۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے شریعت کا کہ اب یہ وضو کرے گی، کپڑے پاک کر کے نماز پڑھے گی۔ نماز کے اندر دوسری تیسری رکعت میں اس کو لیکوریا یا کسی زخم سے خون پیپ نکل آتا ہے تو یہ اپنی نماز جاری رکھے گی اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک بات، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لیکوریا ہے یا کسی مرد کو یا عورت کو زخم ہے، یعنی کہ وہ بیماری ایک ایسی ہے جس میں اس کے 10-15 منٹ نہیں گزرتے جس میں وہ اس کی گندگی رک جائے اور وہ نماز پڑھے، یعنی کہ مسلسل نکلتی رہتی ہے۔ اب یہ معذور ہے، اب یہ وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ نماز کے دوران بھی اگر اس طرح کی گندگی نکلتی ہے تو یہ اپنی نماز مکمل کرے گی اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں وضاحت سے غور سے سنیں۔ اب اس کو تکلیف یا بیماری تھی لیکوریا کی، جس سے اس کا خون نکلتا تھا، جس کی وجہ سے یہ معذور ہوئی۔ شریعت نے اس کو حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تو وضو کر کے نماز پڑھ، نماز کے دوران بھی اگر یہ تیری بیماری سے خون نکل آتا ہے تو تیری نماز ہو جائے گی۔ اب اس بیماری کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ایسی ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، فار ایگزامپل لیکوری کی تو اس کو مرض تھا، بیماری تھی، اس کی وجہ سے شریعت نے اس کو حکم دے دیا چلو ٹھیک ہے تو معذور ہے، اب تو اس طرح کر، وضو کر کے نماز پڑھ۔ نماز کے دوران بھی اگر تجھے لیکوریا آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، تیری نماز ہو جائے گی۔ اب اس لیکوریا کے علاوہ اگر اس کے جسم سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، اب ہوا جو خارج ہوتی ہے یہ تو بیماری نہیں تھی اس کو، اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے یا اس نے کہیں خارش کیا، وہاں سے خون نکل آتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر اس بیماری کے علاوہ کوئی اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں
جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اگر وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ دوبارہ وضو کرے گی۔ اگر اس کے علاوہ یعنی جو اس کو بیماری تھی صرف اس وجہ سے ہی اس کا خون ٹوٹ رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ رہا تھا، تو اس میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے گی۔ اگر اس بیماری کے علاوہ کوئی اور یعنی کہ اسباب ایسا پیدا ہو گیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ حکم ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، تو اب یہ وضو دوبارہ کرے گی، دوبارہ وضو کر کے گی، پھر نماز پڑھے گی۔ یہ بات ہے معذور یعنی کہ جس کو مسلسل تکلیف ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو خون پیپ جسم سے نکلتا ہے یا لیکوریا آتا ہے، ہر وقت نہیں آتا، کبھی کبھار آتا ہے، اب اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ٹائم اپنے کپڑے پاک کر کے، صاف کر کے، وضو کر کے مصلی پہ جائے گی اور نماز پڑھے گی۔ اب کبھی اس کو ایسے ہوا، اس نے وضو کیا، کپڑے پاک کیے، نماز کے لیے گئی اور اس نے مصلی پہ کی، دوسری رکعت میں تھی، تیسری میں تھی، یعنی کہ سلام ابھی نہیں پھیرا تھا، اس کو نماز کے اندر ہی قطرے آ گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دوبارہ جائے وضو کرے اور وضو کر کے اب نماز پڑھے، کیونکہ یہ مستقل معذور نہیں، یعنی کہ اس کے پاس کبھی کبھار اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، 15-20 منٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو خون لیکوریا نہیں آتا، تو اب اس کو لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کو نماز کے دوران اس طرح بیماری یا پیپ یا لیکوریا آ جاتا ہے تو یہ دوبارہ وضو جائے کرے اور دوبارہ آ کے نماز پڑھے۔ اس میں دو صورتیں آپ سمجھ لیں، ایک ہے زیادہ یعنی کہ بیماری والا، جو زیادہ بیماری والا ہے وہ معذور ہے، اور جو تھوڑی بیماری والا ہے وہ معذور نہیں۔ زیادہ بیماری والے سے آپ سمجھ لیں کہ جس کو مسلسل قطرے خون پیپ آتا ہو، اب وہ بار بار بھی وضو کرتی ہے، یعنی کہ پھر آ کے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کو پھر نماز کے ٹائم قطرے آ جاتے ہیں، پیپ آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، نماز کے دوران بھی اگر آ جاتے ہیں تو اس کا وضو نماز نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسے 10-15 منٹ ہوتے ہی نہیں جس میں یہ نماز پڑھ سکے۔ اب یہ معذور ہے، اس معذور کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اپنا وضو کرے گی، کپڑے پاک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گی، نماز کے دوران اگر خون پیپ لیکوریا آ جاتا ہے تو اس کا وضو نماز نہیں ٹوٹے گا، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس بیماری کے علاوہ کوئی اور چیز سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ جائے گی، وضو کرے گی اور واپس آئے گی، نماز پڑھے گی۔ یا مرد ہوگا تو دوبارہ جائے گا، وضو کرے گا اور واپس آ کے دوبارہ نماز پڑھے گا، یعنی کہ یہ اور اسباب تھے، اس کے بیماری والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے شریعت اس کو چھوٹ دے رہی تھی کہ چلو یہ تجھے بیماری ہے تو چلو تو وضو کر، اس سے نماز پڑھ، اگر نماز کے دوران بھی اگر یہ تیری بیماری سے خون لیکوریا پیپ آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، تیری نماز ہو جائے گی۔ یہ تو اس کی بیماری کے اسباب، اگر اس بیماری کے علاوہ کوئی اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، خارش کرتا ہے یا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگر ایسا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ تھا معذور کے لیے حکم۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو مسلسل خون لیکوریا پیپ نہیں آتا، کبھی کبھار آتا ہے۔ اب وہ کبھی اس نے کبھی نماز پڑھی، اس کو نماز کے دوران کوئی خون لیکوریا نہیں ہے، اس نے نماز مکمل کر لی، کوئی اور نماز پڑھ رہا تھا اور وقت کی، تو اس میں وضو کر کے آیا، کپڑے پاک کر کے آیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، دوسری تیسری رکعت میں اس کو لیکوریا یا خون پیپ آ گیا، مرد عورت کو کسی کو بھی، اب اس کو یہ ہے کہ وہ اب یہ کہ دوبارہ وضو کر کے آئے گی، کیونکہ وہ اس کو بیماری تھوڑی ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کو یعنی کہ یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کا یہ خون پیپ لیکوریا آتا ہے، اکثر ہر وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اب یہ اگر نماز کے اندر اس کو یہ خون لیکوریا پیپ آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب جائے، دوبارہ وضو کر کے، کپڑے پاک کر کے دوبارہ آ کے نماز پڑھے، یعنی کہ دو صورتیں، ایک وہ جس کو مسلسل ہر 1-2 منٹ بعد خون پیپ لیکوریا آتا ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ایک وضو سے اپنی نماز مکمل کرے گی، چاہے نماز کے اندر آ بھی جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اس اسباب کے علاوہ کوئی اور وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے تو ہاں پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھا معذور مرد عورت کا حکم۔ دوسرا یہ کہ معذور نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ہر وقت نہیں آتا خون پیپ لیکوریا، ہر وقت نہیں آتا بلکہ کبھی کبھی آتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے، کبھی کبھی جس کو آتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ وضو کر کے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر اس کو وہ خون پیپ لیکوریا آ گیا، اب اس کے لیے یہ حکم ہے کیونکہ اس کو کبھی کبھار آتا ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتا،
اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ معذور نہیں ہوگا، اب جائے گا دوبارہ وضو کرے گا، کپڑے پاک کر کے دوبارہ آ کے وضو کرے گا۔ یہ تھا آج کا مسئلہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کہ ایسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔